میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب صدر دارالعلوم کراچی اس وقت بیمار ہیں، الحمدللہ گھر پر ہیں اور علاج ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ان کی نیابت میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت حاضر ہوں۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو اکثر و بیشتر نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑی غفلت سے بیدار فرمایا ہے، ایسی غفلت جو ہم سب پر طاری ہوتی ہے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، لیکن ہم سب اس سے غافل رہتے ہیں۔ غفلت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، وہ بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھوں سے دکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بدترین دہریہ بھی، ملحد بھی، بے دین بھی، کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، پیغمبروں کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، لیکن اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے وہ ایک دن ضرور جائے گا۔ کب جائے گا اس کا بھی کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے گھنٹے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اگلے لمحے، گھنٹے تو درکنار، اگلے لمحے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کوئی پتہ نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی وہ انسان کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنے مزید دن دنیا میں رہے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے ہے، بدیہی ہے، اس پر دلائل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی یہ بدیہی ہے، جتنی یہ حقیقت ہے، جتنا یہ مسلم ہے، اتنی ہی اس سے غفلت ہماری عام ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ خیال مشکل سے آتا ہے کہ ہمیں کسی وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ حقیقت انسان اگر ذرا بھی غور کرے تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کے اندر دنیا کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا، ہماری ساری توانائیاں وہ اسی پر خرچ ہوتی ہیں۔
ارے بھائی ایک شخص دنیا میں آیا اور اسے ہر حال میں جانا ہے، کسی نہ کسی وقت جانا ہے، تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سفر ہے اور منزل کچھ اور ہے۔ منزل کیا ہے وہ قرآن نے بتائی، پیغمبروں نے بتائی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری آخری منزل آخرت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں موت نہیں آئے گی، اس میں کسی کو کوئی شخص جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، کوئی شخص اس میں تکلیف میں نہیں ہوگا اگر جنت میں چلا گیا، وہ ہے ابدی زندگی۔ لیکن ہماری ساری توانائیاں، ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری سوچ بچار جو کچھ ہے وہ اسی دنیاوی زندگی سے متعلق چل رہی ہے۔ کس طرح میں زیادہ مالدار بن جاؤں، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، کس طرح میرا مکان شاندار ہو جائے، کس طرح میری سواری اعلیٰ درجے کی ہو جائے، کس طرح میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ ساری توانائیاں، ساری دوڑ دھوپ یہ اس فکر میں گزر رہی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس کی طرف سے غفلت ہے۔ تو قرآن کریم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تمہارے ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنے کی دوڑ میں تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ الحاکم کے معنی تمہیں غافل بنا دیا ہے۔ کس چیز نے بنا دیا ہے؟ کہ تم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہو کہ کس طرح میرا مال بڑھ جائے، کس طرح میری آرام بڑھ جائے، کس طرح میری لذت بڑھ جائے، ساری تمہاری دوڑ دھوپ اس پر لگی ہوئی ہے، اور جو اصل منزل ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی دوڑ دھوپ میں، اسی فکر میں، اسی سوچ بچار میں آخر کار تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے، ہاتھوں سے کتنوں کو مٹی دیتے ہیں، کتنوں کو جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات نوجوانی میں چلا گیا، بچپن میں چلا گیا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مٹی قبروں میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، لیکن کبھی بس یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو یہ چلا گیا، بس ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن مجھے بھی یہی حالات پیش آنے ہیں، کوئی اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور مجھے قبر میں رکھے گا، کوئی اور مجھے مٹی دے گا۔ اس کا خیال ہاتھ جھاڑ کر، یہ خیال جھاڑ کے ہم قبرستان سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر نے غافل کر دیا ہے۔ غافل کس چیز سے کر دیا ہے؟ آخرت سے، اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل وطن سے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ارے بھائی، ہم نے تم کو جو دنیا میں بھیجا تھا وہ اصل میں تمہارا اصل مقصد تھا بندگی۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ بندگی صرف جو چند ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود نہیں ہے۔ بندگی کے معنی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اور جس جگہ بھی کام کر رہا ہو وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو۔ انسان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے،
हुकूमत के ईवानों भी मुसलमान है, घर में भी मुसलमान है, दोस्तों अजीजों से ताल्लुकात कायम करते वक्त भी मुसलमान है। और इन तमाम चीजों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए एक मिसाल राह भेज दी है। तिजारत करो तो कैसे करो, घर वालों के साथ मिलो तो कैसे मिलो, हुकूमत करो तो कैसे करो। दुनिया की जितनी इंसान की हाजात हैं और जितनी दुनिया के अंदर इंसान काम करता है, उन सब के बारे में रोशनी अता फरमा दी नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपकी तालीमात में। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से ये नूर आ गया है। कौन सा नूर? नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नूर, आपकी सुन्नत का नूर, आपके इरशादात का नूर, आपके कौल व फेल का नूर, और साथ में किताब मुबीन आ गई है, यानी कुरान करीम। तो तुम्हें इस दुनिया की जुल्मतों में रोशनी कहां से मिलेगी? रोशनी मिलेगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल में, आपकी तालीमात में, आपकी हिदायत में। लिहाजा तुम जिंदगी के जिस शोबे में भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसवे हसना है। ताजिर हो तो तिजारत किस तरह करो? जैसे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुजारिब ने की थी, नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तिजारत की थी। ज़राअत करो, काश्तकारी करो तो कैसे करो? जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। मजदूरी करो, मुलाजमत करो तो किस तरह करो? जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो ये एक नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, और इसलिए अता फरमाया कि भाई हम तुमसे सिर्फ ये नहीं चाहते कि हर वक्त सजदे में पड़े रहो, हम ये नहीं चाहते। अगरचे असल मकसद तुम्हारा इबादत है, बंदगी है, लेकिन हमें तुम्हें छूट दे रखी है कि चलो 5 वक्त आ जाया करो नमाज में, और रमजान में रोजे रख लिया करो, 2.5% ज़कात अदा कर दिया करो, अगर इस्ताअत तो हज कर लिया करो, बस। बाकी तुम्हें छूट दे रखी है। तिजारत करो, कारोबार करो, मुलाजमत करो, सियासत करो, हुकूमत करो, लेकिन ये न करो कि ये सारे काम करते वक्त तुम अपने मालिक को भूल जाओ, अपनी आखिरी मंजिल को भूल जाओ कि मुझे आखिर में जाना कहां है। अकबर इलाहाबादी मरहूम कहते हैं कि वो कहते हैं कि चाहे किसी भी मशगले में हो, तुम अल्लाह को न भूलो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह ताला के सामने पेश होने को याद रखो कि मुझे अपने हर कौल और फेल का जवाब देना है एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में, इसको न भूलो। लेकिन तुम्हें तो हमने छूट दे दी थी कि जाओ चलो कारोबार कर लो, जाओ चलो काश्तकारी कर लो, जाओ चलो मुलाजमत कर लो, जाओ चलो निकाह कर लो, बीवी बच्चे भी रखो। ये सारी बातें की जो हमने तुम्हें इजाजत दी थी, तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। नाजायज फायदा क्या उठाया? कि सारी दौड़ धूप तुम्हारी इसी एक हद तक गुम हो गई और मुझे भूल गए। तो तुम्हारे ये अल्हाकुमुत तकासुर, ये तकासुर यानी एक दूसरे से ज्यादा दौलत, ज्यादा राहत, ज्यादा लज्जत हासिल करने की फिक्र ने तुमको गाफिल कर दिया है, यहां तक कि इसी हालत, गफलत की हालत में कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला, बारी फरमाते हरगिज नहीं, ये जो तरबिश तुमने इख्तियार कर रखी है, ये हरगिज तुम्हारे लिए नुकसान फायदेमंद नहीं है। सौफ तअलमून, ज्यादा दूर का वक्त नहीं है कि तुम्हें अनकरीब पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? कि ये सारी दौड़ धूप जो मैंने की थी ये कुछ भी नहीं है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, दोबारा दोहराया। फिर हम कहते हैं कि हरगिज ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
ان قریب تمہیں مزید پتہ لگ جائے گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور کلا لترون الجحیم، آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو، ضرور دیکھ لو گے جہنم کو. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم نے دنیا میں جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں رزق دیا تھا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اپنے اہل و عیال دیے تھے، بیوی بچے دیے تھے، دوست احباب دیے تھے، تمہاری آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں ناک دی تھی، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تھے. یہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ہماری دی ہوئی اس نعمت کو کہ تم نے کیسے استعمال کیا. یہ جو فرما رہے ہیں نا کلا سوف تعلمون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مجھ جیسا عاجز بندہ نہیں کہہ رہا، یہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن چیزوں کے اندر تم محو تھے، جن چیزوں کے اندر تم نے اپنی زندگی برباد کر رکھی تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. آپ دیکھو ذرا انسان کی زندگی پر جو کتنے دور گزرتے ہیں، جب بچپن کا وقت ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ان الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تمہاری زندگی ذرا شروع سے دیکھو کیا تھی. جب بچے تھے چھوٹے سے تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کیا چیز ہوتی ہے. جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جس کمرے میں پیدا ہوئے، اسی کو اپنا ساری دنیا سمجھتے تھے. اگر اس وقت کسی بچے سے کہا جاتا کہ یار تو جس چیز کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری دنیا تو 24,800 میل ہے، تو بچہ اس کو کہتا ہے مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کو کبھی خیال بھی نہ آتا کہ دنیا اتنی بڑی ہوتی ہے. اس وقت تو اپنی ماں چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، بس اور کچھ نہیں. اور ذرا بڑا ہوا تو اب کھیل کود میں لگ گیا، اور کھیل کود میں وہ محو ہے، مزہ آ رہا ہے. کائے میں مزہ آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی پکڑ گیا کسی کو، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا. جو جیت گیا وہ بہت خوش، جو ہار گیا وہ بڑا مغموم، میری دنیا لٹ گئی. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آتی ہے کہ ایک ہمارے بچپن میں ایسا کھیل ہوتا تھا، بالکل بچپن میں، کہ یہ سرکنڈے ہوتے تھے نا، وہ کسی ڈھالدار چیز پر ایسے نیچے بہاتے تھے، گراتے تھے. ایک ڈھال ادھر ہے، ایک ڈھال ادھر ہے. میں نے ایک سرکنڈا گرایا، دوسرے میرے ساتھی نے دوسرا سرکنڈا گرایا. جس کا سرکنڈا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا، اور اس نے دوسرے کے سرکنڈے قبضے میں کر لیے. تو کہتے میں اپنے بڑے تائزاد بھائی تھے، ان کے ساتھ میں یہ کھیل کھیل رہا تھا. تو وہ ماہر سے اس کھیل کے اندر، والد صاحب کبھی کھیل کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں وہ ماہر تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ سارے جیت گئے اور میرے سارے سرکنڈے قبضے میں کر لیے اپنے. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت یاد ہے کہ ایسا زبردست صدمہ ہوا جیسے میری کائنات لٹ گئی، کائنات لٹ گئی، ایسا صدمہ ہوا. اب یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں یار کس چیز کے اوپر میں اپنے آپ کو اتنا لٹا ہوا سمجھ رہا تھا کہ سرکنڈے جو ہے وہ دوسرا لے گیا جس کی کوئی قیمت نہیں، اس کے اوپر بھی میں اتنا رنجیدہ تھا. تو جب بڑا ہوتا ہے تو یاد آتا ہے یار میں کون سے کھیل کھیلا کرتا تھا اور اس میں کس طرح مجھے مزہ آتا تھا، کس طرح نہیں. میرا ایک نواسا ہے، وہ ایک دن کھیل رہا تھا ایسے ہی، پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا کچھ. تو میں نے
ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی کھیل رہا ہوں. تو میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں؟ تو کہنے لگا جی بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس میں کیا مزہ ہے تمہارے؟ کہنے لگا جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ کو بھی مزہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے باقی خیال ہوا کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ اس قسم کے کھیلوں میں اسے مزہ آیا کرتا تھا. آج ہنسی آتی ہے. آج اس کے اوپر بعض اوقات صدمہ ہوتا ہے کہ میں اس زمانے میں اگر ان کھیلوں کے بجائے تعلیم حاصل کر لیتا کچھ تو شاید کچھ فائدہ ہو جاتا. لیکن اس وقت مزہ ہی اس میں تھا, مگن ہی اسی میں تھا, اسی کو دنیا سمجھے ہوئے تھا. آگے بڑھا تو پتا ہوا چلا کہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھی. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو خوب سمجھ لو, یقین جانو, یہ جو جائیدادوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا, میں صدمے سے چور ہو گیا, یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت چیز تھی. وہاں جا کے پتہ لگے کلا سوف تعلمون, وہاں جا کر تم کو پتہ لگے گا, ضرور پتہ لگے گا. 2 مرتبہ قرآن نے فرمایا تاکید کے ساتھ, تکرار کے ساتھ, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس وقت تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یار میں جو جس کے اوپر میں لڑائیاں کیا کرتا تھا, جس پر مقدمہ بازیاں کرتا تھا, جس کے اوپر میں ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وہاں پر جا کر صحیح سب پتہ چلے گا. تو آج تمہیں ان چیزوں میں مصروفیت اتنی ہو گئی ہے, مشغولیت اتنی ہو گئی ہے, صبح سے لے کر شام تک اسی فکر میں پڑے رہتے ہو, تو اس نے تمہیں حقیقت سے غافل کر رکھا ہے. اب دیکھو قرآن کریم کتنے پیار سے اور کتنی تاکید سے ہمیں فرما رہا ہے کہ تم غفلت سے باز آ جاؤ خدا کے لیے. یہ غفلت بری چیز ہے. ایک مرتبہ اگر دل میں یہ یقین اور یہ بھروسہ پیدا ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام مجھے بھگتنا ہے. اگر جو چیز میرا مالک دیکھ رہا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر تمہارے لیے فروح و ریحان و جنت و نعیم, تمہاری ابدی زندگی خوشگوار سے زیادہ خوشگوار جو تم نے کبھی تصور میں نہیں کیا ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں تمہیں وہاں ملیں گی کہ جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا, کسی انسان کے دل پر اس کا واہمہ بھی نہیں گزرا, وہ ملیں گی. اور اگر خدا نہ کرے ہماری یہ قول و فعل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوئے تو اس وقت اللہ بتائے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, دہکتی ہوئی آگ ہوگی, بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو اس حقیقت سے تم غافل ہوئے بیٹھے ہو کہ میں ایک دن جاؤں گا اور میرا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوگا, میرے اعمال تولے جائیں گے, میرا حساب کتاب ہوگا, مجھ سے پوچھا جائے گا کتنا حلال کمایا تھا, کتنا حرام کمایا تھا. تو اس وجہ سے یہ اگر غفلت دور ہو جائے, اگر آدمی ایک مرتبہ یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, تو اپنے موجودہ حالات کو درست کرے, حلال کی فکر کرے, حرام سے بچے, اور جہاں اگر فرض کرو نہیں بچ پا رہا کسی وجہ سے تو کم از کم اللہ سے رجوع تو کر لے. یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا دے, اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ کہنے میں کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے یہ باتیں پیش کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے, کیا مقصد ہوتا ہے. ہر شخص روز
ہر نماز کے بعد مانگا کرے، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما دے، اے اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ میری سمجھ ٹھیک کر دے، میرا عمل ٹھیک کر دے۔ یاد رکھو کہ اگر اس طرح بندہ دعا مانگے تو کم از کم غفلت دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے کہ یہ دعائیں رد کر دے، یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کرے ہر انسان تو انشاءاللہ زندگی درست ہو جائے گی، غفلت سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو غفلت سے نجات عطا فرمائے اور آخرت کے لیے فکر دلوں میں پیدا فرما دے۔